بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کے کاموں کے لیے اسی طرح محنت کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی جو گھڑیاں ہیں اللہ پاک اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی تعلیم فضائل رمضان چیپٹر 2 پیج نمبر 677 سے ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمائیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہیں۔ امر اول جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جبکہ بہت سے لمبی تسبیحیں پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فصل اول میں روزے کے آداب میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبروریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال۔ خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اور نازع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں، اور اپنی ان ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں، اور پھر دنیا کی ذلت بدیہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھٹاؤ رکھے، اگر اس حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی حضوری میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، مگر جن 2 میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک صلح نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ہر پیر جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں لڑائی لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر، دوسرا وہ جو کسی سے کناہ رکھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے گئے ہیں۔ یہ جگہ ان روایت کے احاطے کی نہیں، مگر چند روایات اس لیے لکھ دی ہیں کہ ہم لوگوں میں عوام کا ذکر نہیں، خواص میں اور ان لوگوں میں جو شرفا کہلاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی مجالس، ان کے مجامع، ان کی تقریبات اس کمینہ حرکت سے لبریز ہیں۔ لیکن ان سب کے بعد یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ سب دنیاوی دشمنی اور عداوت پر ہے۔ اگر کسی شخص کے فسق کی وجہ سے یا کسی دینی امر کی حمایت کی وجہ سے ترک تعلق کرے تو جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرمایا
تو ان کے بیٹے نے اس پر ایسے لفظ کہہ دیا جو صورتاً حدیث پر اعتراض تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مرنے تک ان سے نہیں بولے، اور بھی اس قسم کے واقعات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثابت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ و آنا و بینا ہیں، قلوب کے حال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ باقی فائدہ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔